اللہ کا شکر ادا کیا کرو، ہر حال میں ہر موقع پر صبر کیا کرو، اس لیے کہ میرے رب کا وعدہ ہے تم صبر کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ تمہاری مشکلوں کو آسان کرے گا۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ فرما لیا، میرا رب ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، قرآن کہتا ہے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر آخر ہم صبر کیوں نہیں کرتے؟ یاد رہے میرا رب سچا ہے، میرے رب کا وعدہ سچا ہے، تو صبر کو اپنی زندگی میں شامل تو کر، تو شاکر تو بن کے دکھا، تو اللہ کا شکر ادا کرنا تو سیکھ لے، پھر دیکھ اللہ تیری مشکلوں کو کیسے ایک لمحے میں آسان کر دے گا، وقت نہیں لگے گا۔ اللہ کا یہ بھی وعدہ ہے ان مع العسر یسرا۔ کیوں نہیں پڑھتے قرآن؟ اے لوگو، اگر کوئی دوست وعدہ کر لے تو دوست کی بات پر اعتبار کرتے ہو، دوست کو معتمد مانتے ہو، دوست کی بات پر اعتماد کر لیا کرتے ہو۔ اگر کوئی محلے کا مکھیا کہے اس کی بات پر بھی بھروسہ کرتے ہو، اگر کوئی بستی کا چیئرمین کہے، اگر کسی شخص کسی شہر کا میئر کہے، کوئی ایم ایل اے کہہ دے، کوئی ودھایک کہہ دے، کوئی ایم پی کہہ دے، کوئی منسٹر کہہ دے، سب کی باتوں پہ تمہیں بھروسہ ہوتا ہے اور بڑی عاجزی سے کہتے ہو کہ جناب آپ کی زبان کا بڑا اعتبار ہے، جناب چودھری صاحب آپ کی زبان کا بڑا پاس و لحاظ ہے، آپ کی زبان پہ ہمیں بھروسہ ہے۔ اے لوگو، سب کی باتوں پہ بھروسہ کرتے ہو لیکن پھر اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے کلام پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے قرآن پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے تو وعدہ فرمایا ان مع العسر یسرا، ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے پریشانی آئے گی لیکن گھبرانا نہیں، صبر کرنا اور شکر ادا کرتے رہنا۔ پریشانی آئے گی لیکن پریشانی کے پیچھے آسانی بھیجنے والا بھی میں تیرا خدا ہوں۔ سب کی باتوں پہ بھروسہ ہے، اللہ کے کلام پر بھروسہ کیوں نہیں؟ ہزار شکوے کرنے لگتے ہیں، ہزار شکایتیں اپنے رب سے کرنے لگتے ہیں۔ یاد رہے بلند قامت جو پہاڑ نظر آتے ہیں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر سکتے ہیں، یہ جو آسمان میں ستارے چمکتے نظر آتے ہیں یہ ٹوٹ ٹوٹ کے زمین پہ گر سکتے ہیں، لیکن میرے رب نے جو فرما دیا وہ کبھی جھوٹ کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ نہیں ہے ہماری زندگیوں میں صبر نام کی چیز۔ مجھے اپنی ماں بہنوں سے بھی ایک شکوہ ہے، وہ بھی بڑی شکایتیں کرتی ہیں، ہزار نعمتیں موجود ہوں ایک چیز کی کمی ہو جائے فوراً کہہ دیا کرتی ہیں میں تو جب سے اس گھر کے اندر آئی ہوں میں نے یہی حال دیکھا ہے، نہ جانے میرے ماں باپ نے مجھے کون سی جہنم میں لا کے چھوڑ دیا ہے۔ آج سارا سسرال خفا ہو گیا ایک بہو سے، کس لیے؟ سارے سسرال والے ناراض ہو گئے کس لیے؟ کبھی اپنے آپ پر بھی غور کر کے دیکھ لیا کر، سارے کے سارے اگر تجھ سے خفا ہیں تو کس لیے خفا ہیں؟ تو نے بھی ان کو سمجھا نہیں ہے، تو نے بھی ان کو اپنے ماں باپ بھائی بہنوں کی طرح پیار نہیں کیا، اپنی ساس کو تو نے ساس سمجھا، اپنی ماں نہیں سمجھا کبھی، اپنے سسر کو سسر سمجھا، اپنا باپ نہیں سمجھا کبھی، اپنے دیور کو تو نے دیور سمجھا، اپنا بھائی نہیں سمجھا کبھی، اپنی نند کو تو نے نند سمجھا، کبھی اسے اپنی بہن سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر تو اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھ لے، اگر اپنے باپ کو اپنا، اگر اپنے سسر کو اپنا باپ سمجھ لے، اگر تو اپنے دیوروں کو اپنا بھائی سمجھ لے، اگر تو اپنی نندوں کو اپنی بہن سمجھ لے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، پھر محبت ہی محبت ہوگی، پھر پیار ہی پیار ہوگا، پھر ساری دقتیں ساری پریشانیاں اور دل کی قدورتیں ساری نکل جائیں گی، گھر کے اندر خوشگوار ماحول بن جائے گا اور گھر مثل جنت نظر آئے گا۔ مگر نہیں شکایتیں، میرے ماں باپ نے تو مجھے نہ جانے کون سی دوزخ میں لا کے ڈال دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، شوہر سے ذرا سی محبت نہیں، ساری زندگی لڑ لڑ کے شوہر سے گزار دی، اور پھر وہی جو ساری زندگی اپنے شوہر کو برا بھلا کہتی رہی، لان تان کرتی رہی، لڑتی رہی، جب شوہر دنیا سے گیا، جب اس کا انتقال ہوا، پھر روتی کس لیے ہے؟ پھر رو کے کیوں کہتی ہے کہ ہائے تم چلے گئے، مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے گئے؟
جب تک وہ زندہ تھا تب تک تو قدر نہیں کی۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے منتشر ہم ہیں تو رخساروں پہ شبنم کیوں ہے، آئینے ٹوٹتے رہتے ہیں تمہیں غم کیوں ہے، جب میں زندہ تھا تو سب آنکھ چرا لیتے تھے، بعد مرنے کے میری لاش پہ ماتم کیوں ہے۔ زندگی بھر اس کی قدر نہ کی، اس کی خدمت نہ کی، اس کی عزت نہ کی، آج چلا گیا تو اب روٹی کرنے والا بھی حلق سے نہیں اتر رہا۔ آج آنسو بہا رہی ہے، چوڑیاں توڑ رہی ہے، کس لیے؟ تو تو کہتی تھی میں کس گھر میں آ گئی، تو تو کہتی تھی مجھے کس کے پلے باندھ دیا، تو تو کبھی اس کی قدر نہیں کرتی تھی، اور تو نے اپنے آپ کو سمجھا کیا ہے؟ کیا تو اپنے آپ کو سیدہ فاطمۃ الزہرا سے بھی زیادہ افضل ماننے لگی ہے؟ کیا تو اپنے آپ کو سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بھی افضل و اعلیٰ سمجھنے لگی ہے؟ یاد رکھ لے میرے آقا نے اپنی بیٹی جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا کا نکاح کیا تھا مولا علی کے ساتھ، میرے آقا کی شہزادی نے مولا علی کے ساتھ میں زندگی گزاری، ہر حال میں وفاداری کا مظاہرہ کیا، کوئی بھی وقت آیا، کوئی بھی وقت آیا، کیسا بھی وقت آیا، میرے نبی کی شہزادی نے صبر و شکر کا مظاہرہ کیا ہے۔ اور آج ایک خواہش اگر شوہر پوری نہ کرے، ایک فرمائش اگر پوری تو کرے، اگر اس میں دیر بھی ہو جائے ذرا سی، تو پھر شوہر سے جھگڑا ہی جھگڑا۔ نظر میں نہیں لاتی میرا باپ امیر کبیر ہے، میں مالدار باپ کی بیٹی، میں اتنا مال لے کے آئی۔ تو مالدار کی بیٹی ہوگی یاد رکھ لے، مگر سیدہ فاطمہ تو امام الانبیاء کی بیٹی۔ تو کسی جاگیردار کی بیٹی ہوگی، تو کسی بہت بڑے رئیس کاروباری بزنس مین کی بیٹی ہوگی، تو کسی مکھیا کی چودھری کی بیٹی ہوگی، تو کسی گاؤں کے سردار کی بیٹی ہوگی، تو کسی گاؤں کے پردھان کی بیٹی ہوگی، تو کسی ودھایک کی بیٹی ہوگی، وزیر کی بیٹی ہوگی، مگر سن لے سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تو اس نبی کی بیٹی ہے جس کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، جس کے قدموں میں اللہ نے ساری کائنات کے خزانوں کی کنجیاں ڈال دی ہیں۔ کیا سیدہ کی زندگی سے تجھے یہی سبق ملتا ہے؟ کیا سیدہ فاطمۃ الزہرا کی زندگی تجھے یہی پیغام دیتی ہے؟ اللہ اللہ غور کرو، آؤ ذرا دیکھو میرے نبی کی شہزادی کی زندگی کیسی ہے۔ وہ سیدہ فاطمہ کہ جناب حضرت ابو ایوب انصاری نے میرے آقا کی دعوت کی، اللہ اللہ مصطفیٰ کریم بیٹھ گئے، میرے آقا کے اصحاب بھی ساتھ میں، اللہ اللہ کھانا آیا، حضرت ابو ایوب انصاری کی بیوی نے کھانا لا کر رکھ دیا، میرے آقا نے فرمایا بھی کوئی کھانا نہیں کھائے گا، صحابہ کو منع کر دیا، حتیٰ کہ مصطفیٰ فرماتے ابھی میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ ایک روٹی لی میرے آقا نے اور چند بوٹیاں اس پر رکھی، فرمایا جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے گھر دے کے آؤ، میرا 3 روز کا فاقہ ہے، میری بیٹی بھی کئی روز کے فاقے سے ہے، جاؤ پہلے میری بیٹی فاطمہ کے گھر یہ روٹی دے کر آ جاؤ۔ تو ہوگی کسی امیر باپ کی بیٹی، لیکن یاد رکھ لے جب تو کسی کے ساتھ میں تیری شادی ہو گئی، جب تو اس کے نکاح میں آ گئی تو اس کی عزت کر، اس کی قدر کر، اس کی خدمت کر۔ اگر تو نے اس کی عزت نہ کی، اگر تو نے اس کی قدر نہ کی تو یاد رکھ لے قبر کی منزل بڑی سخت ہے، یاد رکھ لے حشر کی منزل بڑی سخت ہے، اور یاد رکھ کل قیامت کے میدان میں اگر سیدہ فاطمہ نے نظریں پھیر لی اور سیدہ فاطمۃ الزہرا نے کہہ دیا اے میرے بابا جان، یہ جو آئی ہے شوہر کا دل دکھا کے آئی ہے، اس نے میری سیرت پہ عمل نہیں کیا، یہ میری کنیز نہیں ہے، اس نے میرے فرامین کے ساتھ میری سیرت کے ساتھ بغاوت کی ہے، سوچ لے اس وقت میں کیا بنے گا، کوئی بھی پرسان حال نہیں ہوگا۔ میرے آقا کی بارگاہ میں بکریاں آئیں کہیں سے، حضور تقسیم کر رہے ہیں صحابہ میں،
مولا علی نے کہا اے فاطمہ ہمارے گھر کے حالات خستہ ہیں، جاؤ تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں، جاؤ اللہ کے پیارے محبوب کی بارگاہ میں، جاؤ اپنے ابا جان کی بارگاہ میں چلی جاؤ، حضور بکریاں تقسیم کر رہے ہیں، ایک بکری اگر حضور تم کو بھی دے دیں گے تو کم از کم اس بکری کے دودھ سے گھر میں کچھ کام بنے گا، اس دودھ بکری کے دودھ سے گزارا تو ہوا کرے گا۔ اللہ اللہ سیدہ فاطمہ الزہرا چلی تو گئی مگر نبی کے سامنے جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اللہ اللہ میرے نبی بکریاں تقسیم کر کے واپس آئے، دیکھا سیدہ آئی ہوئی ہے، میرے آقا نے فرمایا فاطمہ کیسی ہو؟ اللہ اللہ نبی نے فرمایا فاطمہ کس لیے آئی یا رسول اللہ؟ مجھے علی نے بھیجا۔ آقا میں اس لیے آئی، علی نے بھیجا ہے مجھے کہ ایک بکری آپ ہمیں بھی دے دیں تاکہ تھوڑا دودھ بکری کا ملے، ہمارا بھی گزارا ہو سکے۔ اللہ اللہ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ میں نے بکریاں تو ساری تقسیم کر دی، اچھا فاطمہ اپنی جھولی پھیلا دے۔ اللہ اللہ فاطمہ نے جھولی پھیلا دی۔ میرے آقا فرماتے فاطمہ اب ایک فیصلہ کر کے بتا، کیا تو مجھ سے بکری لینا چاہتی ہے یا پھر یہ بتا میں تجھے 5 کلمات دے دوں جو تیرے دنیا میں بھی کام آئے، قبر میں بھی کام آئے، آخرت میں بھی کام آئے؟ سیدہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ بکری تو دنیا میں چند دن کام آئے گی، لیکن آقا وہ دولت دے دو جو دنیا میں بھی کام آئے، قبر میں بھی کام آئے، حشر میں بھی کام آئے۔ اللہ اللہ میرے آقا نے فرمایا 5 کلمات دے رہا ہوں، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا راحم المساکین، یا ذی القوت المتین، یا رب العالمین۔ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ 5 کلمات دے رہا ہوں، یہ تیرے دنیا میں بھی کام آئیں گے، قبر و حشر میں بھی کام آئیں گے۔ سیدہ واپس آ گئی گھر، مولا علی نے دیکھا کچھ لے کے آئی ہوں گی۔ اے سیدہ کیا لے کے آئی؟ علی میں دنیا نہیں لے کے آئی، میں آخرت کا سرمایہ لے کر آ گئی۔ اللہ اللہ کیا لائی؟ میرے آقا نے 5 کلمے دیے۔ اللہ اللہ کون سے کلمے؟ سیدہ نے 5 کلمے سنائے، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا راحم المساکین، یا ذی القوت المتین، یا رب العالمین۔ اے علی میرے ابا جان نے، میرے آقا نے یہ 5 کلمے دیے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا حیدر کرار کہنے لگے فاطمہ تم واقعی بڑی عقل مند ہو، دنیا لینے گئی تھی مگر آخرت لے کے آ گئی ہو۔